چین اور بھارت کے عسکری حکام کے مابین مغربی ہمالیہ میں متنازع سرحد لداخ کے مقام پر جھڑپ کے ایک سال بعد ہندوستان نے اپنے سرحدی دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں تبت، لداخ اور سنکیانگ کی سرحدیں ملتی ہیں۔ یہ علاقے اپنی خوبصورتی اور بدھ ثقافت کے باعث مشہور ہیں۔ علاقے پر تبتی ثقافت کی گہری چھاپ ہے، تاہم طویل عرصے سے ایک وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ایجنسی کے مطابق بھارتی ریاست اروناچل پردیش تبت سے ہمالیہ کے دوسرے کنارے تک پھیلا ہوا ہے اور شمال میں اپنے پڑوسی چین کے ساتھ ملتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بھارتی علاقہ بھی بدھ ثقافتی ورثے کا حامل ہے۔ 1959 میں چین کی اس وقت کی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد دلائی لاما چین سے فرار ہو کر ہندوستان آ گئے تھے۔ ان کی جانب سے اروناچل پردیش کو جنوبی تبت قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ 1962 میں مختصر خون ریزی جنگ کے بعد زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ چونکہ دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال ہمیشہ ہی عجیب سی رہی ہے، تاہم 2020 کے وسط سے دونوں ملکوں میں کشیدگی میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا، جب دونوں ملکوں کی فوج کے مابین ہونے والی جھڑپ میں کم از کم 20 ہندوستانی اور 4 چینی فوجی ہلاک ہوئے۔ بھارت نے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ سرحد کے قریب مستقل بستیاں قائم کر رہا ہے، جبکہ دونوں فریقین کی جانب سے اپنے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں گشت بھی کی جاتی ہے۔ گزشتہ ماہ بھارتی لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے نے خطے کے ایک غیر معمولی دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہم نے چین کی جانب سے انفراسٹرکچر میں بنیادی پیش رفت کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے وہاں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ بھارت نے اروناچل پردیش میں اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا اور کروز میزائل، امریکی ساختہ چینوک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر اور اسرائیل میں بنائے گئے ڈرونز کو نصب کیا ہے، جبکہ دفاعی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کیونکہ سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں فریقوں میں مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ تبت کے قریبی علاقے توانگ میں عمومی درجہ حرارت بہت گر جاتا ہے اور آکسیجن کی کمی بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے موسم سرما میں قریبی فوجی چوکیوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ کئی ہفتوں کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔